صاحب ایک تو سب سے پہلا اب آپ لوگوں کی طرف سے یعنی پی ایم ایل این کی طرف سے ٹو بی پریسائز احسن اقبال صاحب کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ پی ٹی آئی فوج سے بات کر لیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. 9 مئی کا جو معافی والا معاملہ ہے وہ ایک یونینمٹی مجھے نظر آ رہی ہے حکومت میں بھی اور دوسری طرف بھی کہ 9 مئی والے معاملے کے اوپر معافی تلافی ہوگی تب جا کے معاملات آگے بڑھیں گے. یہ جو بار بار ڈیمانڈ آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا نمائندہ نامینیٹ کرے اور بات چیت آگے بڑھائیں, آپ کو لگتا ہے اس کا کچھ بن سکے گا؟ کیونکہ آپ پہ وہ الزام لگا رہے ہیں آپ لوگ لڑا رہے ہیں بار بار فوج کو اور پی ٹی آئی. دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے شریعت میں وہ ادارہ جو ہے وہ اپنا ترجمان مقرر کرے گا جبکہ اس کی ساری اسٹرگل بقول اس کے کہ آئین قانون کی بالادستی کے لیے میں گرفتار ہوں. اور اگر آپ آئین قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ادارے کو دوسرے ادارے کے اندر مداخلت کے لیے کس نے آئینی قانونی آپ کو اجازت دی کہ آپ اس سے بات کر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے 9-10 مئی کے لوگوں سے بات کرنے کا یا معافی تلافی کا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. یا آپ اپنے پاکستان کا آئین قانون بدل دیں اور یا آپ پھر بنو کے جو اس میں چھونی پہ حملہ کرنے والے ہیں کل کو وہ گرفتار ہوتے ہیں تو کیا کل کو آپ ان کو معاف کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے ادارے اس کو معاف کرنے کی پوزیشن میں ہیں, ریاست اس کو معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اسی طرح 9-10 مئی جو کچھ ہوا ہے کسی ریاستی ادارے میں بیٹھے شخص کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو معاف کر سکے, نہ حکومت وقت کے پاس ہے. اب جہاں تک تعلق ہے کہ ماضی میں لوگ کہتے ہیں جی بات چیت ہوتی رہی ہے, ماضی میں جناب لوگ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ریسکیو کرتے رہے ہیں, کوئی ہمارے متعلق کہتا ہے, کوئی محترمہ بے نظیر بھٹو کے متعلق کہتا ہے, یا دور کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ 9-10 مئی کسی نے 75 سالوں میں کسی اور جماعت نے یا کسی اور لیڈرشپ نے کیا تھا؟ جواب آئے گا نہیں. تو اگر نہیں ہے تو پھر کون ہے جو اس کو کہے کہ میں معاف کر دوں گا؟ Yes, your point makes sense. I'm sorry I'm cutting you short, لیکن your point makes sense کہ وہ والے معاملے کو معاف نہیں کرنا, لیکن پھر بار بار حکومت کیوں انوائٹ کر رہی ہے بات کرنے کو؟ آپ لوگ کیا معاف کرنے کو تیار ہیں؟ کیونکہ مصدق ملک صاحب نے دوبارہ کہا کہ آئیں گفتگو کریں, بات کریں, برباد نہ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو شخص خود کو آج بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک سیاسی ورکر ہیں یا سیاسی لوگ ہیں جو 9-10 مئی میں شامل نہیں ہیں, ٹھیک ہے ان سے بات ہونی چاہیے, مگر جو 9-10 مئی کرنے والے ہیں ماسٹر مائنڈ ہیں, سہولت کار ہیں, میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سہولت 2 بڑے اداروں کے اندر بیٹھے لوگوں نے بھی جو اس کو دی ان کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے. بات کہیں سے تو شروع کریں گے نا. مجھے بڑا آپ اچھا جنرل لگا فیض اور جنرل باجوہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب. میں جنرل باجوہ جنرل فیض میں تو ظہیر الاسلام کی بھی بات کروں گا, میں تو جسٹس ثاقب نثار جسٹس بندیال صاحب کی بھی بات کروں گا. بھائی میں سیاستدانوں کی بھی بات کروں گا جنہوں نے غیر ملکی قوتوں کا اعلی کار بنے, یہاں ان کے ایجنڈے کو پورا کیا, یا آج بھی ان کو ضرورت کے تحت سہولت دی جا رہی ہے. نظریہ ضرورت کبھی تھا, آج نظریہ سہولت ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا مذاق کر رہے ہیں کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارا آئین قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کسی طور پر بھی پاکستان پر حملہ کرنے والے شخص کو معاف نہیں کر سکتے, وہ اس کو غیر ملکی قوتوں کا اعلی کار ہو یا پاکستان کے اندر سے وہی فیل وہ دہرائے, تو آپ کس طرح اس کو آپ معاف کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے. اچھا میاں صاحب ایک اور بات ابھی خواجہ آصف صاحب نے فرمائی کہ 2019 اپریل کے اندر ہی یہ بتا دیا گیا تھا جنرل فیض کی طرف سے کہ ہم تنگ آ گئے عمران خان صاحب سے. اب اس بات میں کتنی صداقت ہے, کتنی دوسری طرف سے تو اس کی ربٹل آ گئی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات بھی ہوئی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی لندن کے اندر, کچھ چیزیں طے پائی تھیں. یہ کیا اسی کڑی کا سلسلہ تھا؟ ایک کیا پاکستان مسلم لیگ نون بیساکھیاں استعمال کر کے آئی ہے اقتدار کے اندر, اور کیا اس ٹائم سے یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ بیساکھی کو استعمال کی جائے گی؟ دیکھیں میں
جو جانتا ہوں میں وہ بات کہنے لگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب نے بات کہی انہوں نے اپنے تئیں بات درست کہی ہوگی، مگر میں اس کے خلاف ہوں۔ کس حیثیت میں جنرل فیض صاحب نے ان کو یہ دعوت دی؟ کیا آئینی اختیار تھا ان کے پاس؟ اور جو بھی قبول کرے گا اس جو دعوت ہے یا جو ان کو کہا جا رہا ہے اس سہولت کے لیے سہولت کاری، تو پھر اگر میرے لیے کوئی اس طرح بات کرے گا وہ بھی سہولت کاری ہے، کسی اور کے لیے 2018 میں رول ادا کرتا ہے یا آج تک ہو رہا ہے وہ بھی سہولت کاری ہے، وہ بھی جرم ہے، اور مجھے کوئی اس طرح کی کوئی آفر کرے گا وہ بھی جرم ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا کہ لندن میں نواز شریف سے کوئی بات، یہ میں ذمہ داری سے بات کہنے لگا ہوں کہ نواز شریف سے کسی کی ملاقات لندن میں نہیں ہوئی، اور میں جس نواز شریف کو جانتا ہوں نواز شریف ان باتوں پہ یقین کرنے والا نہیں ہے، جس کی وجہ سے 8 فروری کو جو کچھ مینجمنٹ ہوئی، جو کچھ نتائج آپ کے سامنے آئے، یہ بھی ایک ارینجمنٹ تھا، ایک ایسا ماحول بنایا گیا تھا کہ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہ بن سکیں۔ اس میں کئی لوگوں کے، عالمی قوتوں کے بھی اور پاکستان کے اندر مختلف اداروں میاں میں جاوید بیٹھے لطیف صاحب، لوگوں I'm کے sorry I'm cutting you کسی short. سے وابستہ کیا تھے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کے خلاف ان کے اپنے بھائی شہباز شریف صاحب سازش کا حصہ تھے؟ دیکھیں یہ آپ کا کہنا ہے، میرا کہنا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ نواز شریف سے کوئی ملاقاتیں لندن میں ہوئیں، اس کا نتیجہ ہے کہ آپ کو سہولت دی گئی۔ میں نے اس کے جواب میں آپ کو کہا ہے کہ نواز شریف سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ نواز شریف کے علاوہ کسی سے ہوئی ہو تو میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ میرے علم میں ہے، ہو بھی اگر سکتا ہے نواز نہیں بھی شریف ہو صاحب سکتا۔ کے علاوہ کسی سے پارٹی میں بات ہوئی ہو تو قائد تو نواز شریف صاحب ہی تھے نا، تو نواز شریف صاحب کے تھرو ہو کر ہی اپروول سے ہی کام ہوا ہوگا نا میاں صاحب؟ اپروول کے بغیر ہو گیا ہوگا یا تو پھر تو یہ ایک ان اٹ سیلف میوٹنی والی بات ہو گئی پی ایم ایل این کے اندر۔ نواز شریف کی اپروول سے ہوا ہوتا تو پھر 8 فروری کو نتائج اس طرح نہ بنائے جاتے۔ نواز شریف کی اپروول سے اگر ایسا ہوا ہوتا تو نواز شریف کو 1 مہینے تک ماڈل ٹاؤن کے اندر محصور نہ رکھا جاتا، ماحول بنا کے، حالات بنا کے۔ اور میں یہ بڑا کلیئر ہوں کہ نواز شریف اگر جس طرح آئے تھے اور جس طرح قوم کو توقعات تھی ان سے، اگر ماحول آزادانہ رہنے دیا جاتا، ایسی مینجمنٹ نہ کی جاتی، تو نواز شریف نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اس خطے کے لیے ایک اچھا رول اور پائیدار میاں رول جاوید لطیف صاحب، ادا کر سکتے تھے۔